کہ غامدی صاحب نے غار ہیرا والا معاملے میں بہت زیادہ اعتراض اٹھایا. ان کا کہنا ہے کہ تمام روایت مرسل ہے. مرسل جو وہ روایت ہے وہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ مرسل روایت کون سی ہے. کتاب الوحی میں ساری روایتیں مراسیل نہیں ہیں. دراصل غامدی صاحب کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کو ذکر کی ہے کہ غامدی صاحب کا کام ہی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اصول اور متفقہ قانون کے خلاف کوئی عجیب قانون لانا. اصول اور متفقہ قانون کے خلاف ایک عجیب قانون لانا. اور اسی لیے انہوں نے جو ہے نا اصول محدثین کے خلاف بہت زیادہ انفرادیت دکھائی ہے غامدی صاحب نے. اور بہت سارے مسائل ان کے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. عورت کے حجاب کا مسئلہ، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ، دجال کے خروج کا مسئلہ، امام مہدی کے ظہور کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے بہت ساری ایسی آیات ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. جیسے ایک صحابی تھے معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے غنڈہ اور کماش قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو ایک بڑے پیارے صحابی تھے، غلطی ہو گئی اور اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت بھی سنائی تھی ابو داؤد کی حدیث میں. پھر غامدی صاحب رجم کی سزا کو نہیں مانتے، معتزلی ہیں غامدی صاحب. اسی لیے غامدی صاحب کی سب سے چہیتی تفسیر جو ہے وہ زمخشری کی الکشاف ہے. زمخشری جو ہے وہ معتزلی تھے، معتزلہ ہے، معتزلہ فرقے سے تعلق ہے ان کا، جو اہل سنت کے اندر نہیں شامل ہے وہ فرقہ. جیسے کہ خوارجی ہے، معتزلہ ہے، قدریہ ہے، جہمیہ ہے. تو غامدی صاحب کی یہ انوکھی باتیں ہیں.